تو یہاں پر دو باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ میڈیا پرسنلز کو سوال اس طرح کر کے نہیں کرنے چاہیے جس سے ملزم فروغ ہو، یا جس سے آپ کوشش کریں کہ جو ملزم ہے اس کے خلاف آپ ایویڈنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، یا جو وہ ملزم ہے ہیومن بینگ بھی ہے، یعنی اگر وہ ملزم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ہیومن بینگ ہے، تو اس کو ہیومیلیٹ کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ معزز ناظرین، عزیز دوستو، السلام علیکم۔ ایک ملزم ہے، پولیس کی حراست میں کھڑا ہے، اور ایک میڈیا پرسن ایک مائک لے کے تو اس کی طرف پوائنٹ کرتا ہے، مائک پیچھے کیمرہ مین ہے جو اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، تو وہ اس سے سوال کرتا ہے اس کے جرم کے بارے میں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، یہ سین اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اور ادر میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ تو یہ جو میڈیا پرسنل ہیں، یہ ان کا تعلق سوشل میڈیا سے بھی ہے، بعض اوقات کسی چینل سے بھی ہے، یوٹیوبر بھی ہے، فری لانسر بھی ہیں۔ تو وہ جو ملزم کھڑا ہے پولیس کی حراست میں، وہ ہینڈ کفڈ ہے، اس کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، اس کی جو چین ہے، جو زنجیر ہے، وہ پولیس ملازم کے ہاتھ میں ہے یا اس نے بیلٹ میں لگائی ہوئی ہے، تو حراست میں ہے، اب وہ پولیس کے پاس ہے۔ اس کے اوپر کوئی بھی الزام ہو سکتا ہے، مختلف نوعیت کے متعدد ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، آئے دن ڈفرینٹ آتی رہتی ہیں، مختلف نوعیت ہوتی ہے جرائم کی۔ اب یہ جو میڈیا پرسن ہے، یہ اس سے جو سوال کرتا ہے وہ انفارمیٹیو کم اور انسلٹنگ زیادہ، پرووکیٹو زیادہ۔ وہ جو سوال کرتا ہے وہ توہین آمیز، اس میں ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے، یا وہ سوال کرتا ہے تو اس کو انسلٹ کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ سوال کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پرووک کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں ایز اے سوسائٹی کہ یہ جو کام ہے یہ میڈیا پرسن کا نہیں ہے۔ جو میڈیا کا کام ہے کہ جرم کی کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو اس کی اطلاع دے دے، یا وہ خبر جو ہے وہ فائل کر دے اور اس کی اتھینٹسٹی ویریفائی کر لے۔ جو ملزم ہے، جو زیر حراست ہے، پولیس کے پاس کسٹڈی میں ہے، وہ فزیکل ریمانڈ پر آیا ہوا ہے، پولیس کے پاس ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر الزام ہے وہ درست ہو۔ ممکن ہے وہ جرم جس میں وہ گرفتار ہے وہ 100% اس طرح نہ ہو، یعنی کوئی جرم تو سرزد ہوا ہو۔ ممکن ہے ایک شخص نے چوری کی ہے، کسی کا اس نے موبائل اٹھایا ہے، لیکن پرچہ اس کے اوپر ڈکیتی کا ہو، یعنی اب وہ گرفتار کیا ہوا ہے، اس کے اوپر جو FIR ہے وہ ڈکیتی کی ہے، اور اس کے پاس پستول نہیں تھا، اس نے ویسے اٹھایا ہے، چوری کے زمرے میں ہے اور اسٹیل کیا ہے اس نے، لیکن چونکہ ڈکیتی کا پرچہ ہے تو ممکن ہے اس کے ساتھ اسلحہ بھی انہوں نے ساتھ شامل کر دیا ہو۔ یہ ہمارے ہاں کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، آپ سب جانتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ مفلوج الحال، برے حالات میں، پھٹے کپڑے، حالت اس کی دگرگوں خراب ہے، تو وہ پولیس جو ہے بعض اوقات اس کو ویسے اٹھا لیتی ہے، کوئی ان کے پاس مقدمہ پڑا ہے
جس میں وہ ٹریس نہیں ہو رہا تو مقدمہ اس پہ ڈال دیتے ہیں، اور کچھ نہ ڈالیں تو 10 گرام اس کے اوپر چرس ڈال دیں گے، ہیروئن ڈال دیں گے، اور عام طور پہ اس طرح کا آپ متن دیکھیں گے، مضمون دیکھیں گے ایف آئی آر کا کہ 10 گرام چرس مومی لفافے میں لپٹی ہوئی دائیں بغلی جیب میں سے برآمد ہوئی۔ یہ متن عام طور پہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا۔ تو اسٹیریوٹائپ ایف آئی آرز آپ دیکھیں گے اگر آپ اس شعبے سے کسی بھی طرح منسلک ہیں یا آپ دلچسپی لیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ذرا آپ ایف آئی آرز دیکھیے گا، تو ان میں ایک ہی طرح کے مضمون جو ہے وہ آپ کو اکثر و بیشتر نظر آئیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو پولیس کی حراست میں جو ملزم ہے وہ واقعی ملزم ہو، یا اس کے اوپر جو الزام ہے وہ حقیقتاً وہی الزام ہو، اتنا ہی سنگین ہو۔ ممکن ہے اس نے کوئی جرم تو سرزد کیا ہو، لیکن چونکہ اختیار ہے جو متعلقہ انویسٹیگیشن آفسر ہے اس کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، جو ایف آئی آر درج کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، گرفتار کرنے والے کے پاس بھی اختیارات ہیں۔ تو ایز اے ہول مل کے تو وہ تھوڑا تھوڑا ایکسیڈ کرتے کرتے بات کہیں چلی جاتی ہے، اور ایک عام آدمی بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مظلوم، غریب، لاچار اور جس کے پاس وسائل ذرائع نہیں ہیں، روزگار بھی بعض اوقات نہیں ہے، تو وہ ہتھے چڑھ گیا پولیس کے، تو اس کے سارے راستے بند کر دیے، کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے کہ وہ پرامن یا کچھ شریفانہ زندگی گزار سکے، بعض اوقات وہ کرمنلز کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ میڈیا پرسنلز کو سوال اس طرح کر کے نہیں کرنے چاہیے جس سے ملزم فروغ کو، یا جس سے آپ کوشش کریں کہ جو ملزم ہے اس کے خلاف آپ ایویڈنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، یا جو وہ ملزم ہے ہیومن بینگ بھی ہے، یعنی اگر وہ ملزم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ہیومن بینگ ہے، تو اس کو ہیومیلیٹ کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ پاس رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے، تو آپ وہ جو اس کے رائٹس اویلیبل ہیں ان کو انفرنج کر رہے ہیں۔ جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے پرووائڈڈ انڈر دی آرٹیکل 10A in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan، وہ آپ اس رائٹ کو انفرنج کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے تفتیشی بھی خود بن گئے ہیں، آپ نے عدالت بھی خود لگا لی ہے، اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ پولیس والوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ جس کے پاس مائک ہے، جو کیمرہ لے کے آگے ہے، ملزم کے اس کے سامنے کھڑے کر دیں۔ ملزم آپ کے پاس ہی نہیں، پولیس کے پاس ملزم ہے فزیکل ریمانڈ پر، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے عدالت کو یہ کہا ہے کہ آپ نے کسی نوعیت کی کوئی ایویڈنس اس جرم کے متعلق کلیکٹ کرنی ہے، جس سلسلے میں ملزم کا ان کے پاس، یعنی ملزم کی کسٹڈی پولیس کے پاس ہونا وہ ضروری ہے۔ ملزم نے کوئی نشاندہی کرنی ہے، ملزم کا کوئی ٹیسٹ ہونا ہے، میڈیکل ٹیسٹ ہونا ہے، یا ملزم سے کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریکور کرنا ہے، یا کوئی اور کسی نوعیت کی کوئی جرم میں کوئی آلہ استعمال ہوا ہے، کوئی اوزار استعمال ہوا ہے، کوئی اسلحہ استعمال ہوا ہے، یا کوئی دیگر آلات ہیں جو اس جرم میں استعمال کیے ہیں، برآمد ہونی ہے، اور وہ کہاں اس نے چھپائی ہوئی ہے، اس کی نشاندہی ہونی ہے جگہ کی، مقام کی۔ تو ملزم آپ کے پاس اس مقصد کے لیے موجود ہے
اور اس کا جو جسم ہے وہ امانت ہے، وہ آپ کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ آپ میڈیا کے سامنے اس کا تماشا لگا دیں، اس کو ہیومیلیٹ کر دیں۔ دیکھیں وہ شخص جو ملزم ہے اس کی ایک لائف ہے، اگر آپ اپنی حدود سے تجاوز کریں گے، وہ پتہ ملزم ہے کہ نہیں ہے، کل وہ باعزت بری ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو میڈیا پہ نشر کر دیا ہے، وہ سارے جہان نے دیکھ لیا، یوٹیوب پہ چل گیا اور اس کی ویڈیو چل رہی ہے۔ کل اس نے نوکری بھی کرنی ہے، اس کو روزگار چاہیے، کوئی کاروبار کرے گا، اس نے سروائیو کرنا ہے، اس کا کوئی گھر بار ہوگا، اس کا کوئی کنبہ قبیلہ ہوگا، اس کے کوئی دوست احباب ہوں گے۔ تو سوشل جو اس کا کنیکشن ہے دنیا کے ساتھ، آپ اگر اس طرح کی رپورٹنگ کریں گے تو وہ سارا نظام ڈسٹرپٹ ہو جائے گا۔ اس کو اپنی فیملی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس کو دوست احباب ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ کوئی کاروبار کرنے کے قابل نہ رہ جائے گا، وہ کوئی نوکری روزگار اس کو نہیں ملے گا۔ تو آپ نے ایک شخص کی یعنی ممکن ہے کچھ دنوں تک کسٹڈی میں ہو، اس کے بعد اس کا جرم جو ہے وہ ثابت نہ ہو، ممکن اس کا مقدمہ خارج ہو جائے اور وہ رہا ہو جائے۔ اب وہ باہر آ کے تو آپ جو ہے اس کو اتنا پروپوگیٹ آپ نے کر دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ فٹ ہی نہیں کر پا رہا سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں پولیس حکام کو کہوں گا کہ یہ جو متعلقہ تھانے ہیں، تفتیشی اجرات ہیں، اہلکاران ہیں، انہیں یہ قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اس طرح کے انٹرویوز کنڈکٹ کریں۔ پھر یہ ڈینجرس بھی ہے۔ کوئی ملزم جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے، پہلے ہی وہ بیچارہ عذاب ہے اس کے اوپر آیا ہوا، وہ حراست میں ہے، اس کے ساتھ جبر اور ظلم پہلے ہی ہو رہا ہے۔ آپ اس کے ساتھ انسلٹنگ سوال کریں گے، ممکن ہے وہ آپ کا کوئی نقصان کر دے، فزیکلی ہارم پہنچا دے آپ کو۔ تو اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے اور پولیس حکام کو وہ اجازت نہیں دینی چاہیے جس کی پروویژن قانون میں موجود نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ Chasing stars and holding you.